اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں. روزہ چھوڑنے کے اعذار سے میں اس کا آغاز کروں گا کہ کچھ ایسے عذر ہوتے ہیں جس کی بنا پر اگرچہ روزہ فرض ہے لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے. ان میں سے سب سے پہلا عذر ہوتا ہے سفر. پہلے سفر کی تعریف، شرعی سفر کی تعریف یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا تو وہ شرعی طور پہ مسافر ہو جاتا ہے. یعنی اس میں دو شرطیں ہیں، شہر کی حدود سے باہر نکلنا اور یہ ارادہ کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، وہ شرعی مسافر ہو جائے گا. اب یہ اس وقت تک شرعی مسافر ہے جب تک یہ سفر کرتے ہوئے کسی شہر میں داخل نہیں ہوتا. شہر میں داخل ہونے کے بعد دیکھیں گے وہ شہر ہے کیا. اگر تو ایسا شہر ہے کہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی جس کو آبائی وطن کہتے ہیں، یا ایسا شہر میں داخل ہوا ہے کہ جہاں پر یہ مستقل رہائش رکھے ہوئے ہے، جیسے شادی کرنے کے بعد آدمی ٹھہر جاتا ہے، اس طرح بھی کوئی آبائی وطن اس کو کہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو جیسے اس شہر کے اندر داخل ہوگا تو مسافرت ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ہم کسی کام کے لیے بعض وقت شہر میں جاتے ہیں تو ہم شہر میں پہنچے تو اب یہ دیکھیں گے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے یا نہیں. اگر اس سے ایک مقام پر ہی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب مسافرت ختم ہو گئی، مقیم ہو گئے. لیکن اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب بھی مسافرت باقی رہے گی. اسی طریقے سے اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے لیکن ایک مقام پر نہیں، آپ کراچی سے چلے ہیں اور آپ نے کہا لاہور میں 3 دن ٹھہروں گا، پھر میں پنڈی چلا جاؤں گا 2 دن وہاں، پھر پشاور ہے، پھر کوئٹہ ہے، اس طرح متعدد شہروں میں 3-3 4-4 دن کر کے آپ بالفرض 2 مہینے تک گھر سے باہر رہیں گے تو یاد رکھیں کہ جب تک گھر واپس اپنے شہر کی حدود میں واپس نہ آ جائے یا آبائی وطن آپ کا ہے کہیں باہر ادھر تک نہ پہنچ جائے، جتنا آپ یہ ٹریول کرتے رہیں گے آپ شرعی لحاظ سے مسافر ہیں اور یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے. اور شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آگے کیا کیا ماحول ہوگا، کس طریقے کی جدید ایجادات ہوں گی، کتنے سہولت والے سفر ہوں گے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس سفر کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاز کا سفر تو بڑا آسان سا ہوتا ہے لہٰذا روزہ رکھنا چاہیے. ہم اپنی عقل سے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے قیامت تک کیا کچھ ہوگا. اس کے باوجود اس نے رخصت دی ہے تو بہرحال کوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن روزہ رکھنا ہمارے حق میں روزہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی دوران سفر بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، یہ افضل ہے. لیکن اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا. دوسرا ہے حمل. اگر کوئی بہن ہماری خاتون حاملہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن یہ روزہ ان کے لیے باعث ضرر ہو، اس وقت باعث تکلیف ہو، باعث نقصان ہو تب. اور اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ثبوت ہوگا. یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر جو تھوڑا بہت خوف خدا بھی رکھتا ہو وہ یہ کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو نقصان ہوگا، جیسے پانی کی کمی وغیرہ سے ہو جاتا ہے. اور غذا چونکہ ماں مستقل نہیں کھائے گی 30 دن تک، مطلب بیچ میں اگرچہ کھائے گی افطار کے بعد یا سحری میں، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایک طویل گیپ کی وجہ سے بعض بہنیں کمزور ہوتی ہیں تو بچے کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خوف ہوتا ہے. ایسی صورت میں بہن اس ڈاکٹر کی ہدایت پر روزہ چھوڑ سکتی ہیں. نمبر 2، سابقہ زندگی کا تجربہ، کہ پہلے کبھی پریگننسی تھی، رمضان آیا روزہ رکھے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. یا پھر موجودہ مشاہدہ کہ نہ ڈاکٹر نے کہا ہے نہ پہلے کوئی تجربہ، لیکن روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی شدید قسم کی. تو یہ موجودہ مشاہدہ جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک شرعی طور پر عذر بنتا ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، یا شرعی عذر کے لیے ثبوت بنتا ہے کہ اب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسی بہن چھوڑ سکتے ہیں. تیسرا ہے بچے کو دودھ پلانا. اس میں بھی یہی بالکل تفصیل ہے جو ابھی میں نے آپ کو عرض کی کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتی کہ دودھ بھی پلائیں اور روزہ بھی رکھیں، انتہائی نقاہت اور کمزوری ہو جائے گی، اس لیے آپ بچے کو فیڈ کروائیں. اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ کوئی دوسرا دودھ قبول ہی نہیں کر رہا ہوتا، پھر تو بدرجہ والا ماں کے لیے تھوڑا سا ایسے رعایتیں نکلتی ہیں کہ جس میں ماں روزہ چھوڑ کر اپنے بچے کو فیڈ کروائے. اور اسی طرح سابقہ زندگی کا کوئی تجربہ تھا کہ بچے کو آپ کوئی بہن دودھ پلا رہی تھی، روزہ رکھ لیا تھا اور بچے کی طبیعت خراب ہوئی یا عورت کی خراب ہو گئی، یا موجودہ مشاہدہ. چوتھا مرض ہوتا ہے. ہر مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے،
وہی مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بنے گا، یا ہم ثبوت کہہ سکتے ہیں کہ ثبوت بنے گا کہ جس کو 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ثابت کیا جائے، جیسے بھی آپ کو عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ مرض ایسا ہونا چاہیے کہ انسان ہلاک ہو جائے گا، یا اس کو شدید نقصان ہوگا، یا مرض ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بہت دیر میں ٹھیک ہوگا اور وہ باعث تکلیف ہے بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہوگی کہ ڈاکٹر مشورہ دے تب، یا آپ کا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا، یا موجودہ مشاہدہ تھا، تب روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ صرف تھوڑا سا آنکھ میں درد ہوا، تھوڑا سر میں درد ہوا اور چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ 5واں ہے بڑھاپا۔ اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، اور وہ اپنے بڑھاپے کی نقاہت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب اگر آئندہ کبھی زندگی میں افاقے کی امید ہو کہ شاید طاقت آ جائے، تو پھر آئندہ زندگی میں قضا کریں گے، اور اگر امید نہیں ہے کہ اب یہ کمزوری ختم ہوگی، بلکہ جیسے جیسے ارذل عمر میں آدمی جاتا ہے تو اس کے بڑھنے کے ہی روشن امکانات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ بات کی بحث ہے، ابھی تو یہ ہے کہ یہ بڑھاپا ابھی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بہت سے بوڑھے اور ہماری بزرگ خواتین روزہ رکھتے ہیں کمزوریوں کے باوجود، اور ان میں اللہ تعالیٰ روحانی طاقت اور ہمت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ آسانی سے روزے پورے کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی ہمت رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، رکھ لے اور روزہ رکھے۔ اگر نہیں رکھتا تو بہرحال بڑھاپا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بنتا ہے۔ کر رہے تھے 8واں ہے خوف ہلاکت، یعنی اگر روزہ رکھیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی کمزور قسم کا شخص ہوتا ہے بیچارہ، بہت ہی کمزور، کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو سانس ہی بند ہو جائے گا اس کا، اور عقل معاف ہو جائے گی بالکل۔ تو خوف ہلاکت ہو، خوف ہلاکت عقل ہو کہ عقل معاف ہو جائے گی، مخبوط الحواس پاگل سا ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے لیے بھی اسی طرح پہلے اچھی طرح اطمینان قلب درکار ہے، اچھی طرح اس کو ثبوت حاصل کیے جائے۔ کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتے روزے کے، یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ روزہ رکھا اور ہاتھوں میں آ گئے، یا موجودہ مشاہدہ ہے کہ روزہ رکھا اور تڑپنے لگا آدمی اور ایسی حالت خراب ہو گئی، منہ میں پانی ڈال رہے ہیں، آنکھیں بند ہو گئی، بے ہوشی کی طاری ہو گئی، تو ایسی کمزوری یہ شرعی طور پر عذر بنتی ہے۔ ایک عذر ہوتا ہے اکراہ، کسی نے گن پوائنٹ پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور یقین ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ مثلا کسی نے کہا کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں گولی مار دوں گا، اور ہے وہ پاگل اور خپتی قسم کا، اور پتہ ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو واقعی گولی مار دے گا، تو اب یہ اس کی شرارت سے اور اپنی جان جانے کے خوف کی وجہ سے جان بچانے کے لیے روزہ ترک کرنا شرعی طور پر جائز ہو جائے گا۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا خوف ہلاکت، میں نے عرض کیا تھا کہ کمزوری انسان کے اندر بہت زیادہ ہو اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو ہلاکت ہی ہو جائے گی، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہے، یا موجودہ مشاہدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اچھی طرح اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی کام کرتا ہے، جیسے جاب وغیرہ کر رہا ہے، اور اس کا کام بہت یعنی ہارڈ ورک ہے، بہت زیادہ سخت کام ہے، اور اس کے بغیر اس کے پاس اپنے گھر بار چلانے کے لیے، اپنا گزارا کرنے کے لیے متبادل کوئی ذریعہ موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے عرب کنٹریز کے اندر مزدور طبقہ دھوپ میں کام کر رہا ہوتا ہے، اب وہاں پر ان کا یونیفارم بھی لازم ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بڑا نائلون کے کپڑے کا بنا ہوتا ہے اور بہت ہی گرم قسم کا ہوتا ہے، اور اگر یہ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام کرنا ہو تو باقاعدہ ہیلمٹ پہننا بھی ان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور دھوپ ایسی ہوتی ہے کہ 5-10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھ لے آدمی چکرا کر گر جائے، یہ نہیں کہ ہمت ہوتی ہے، پتہ نہیں بیچارے کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اس طرح ہارڈ ورک کر رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کے بغیر تو میرا کوئی گزارا ہی نہیں ہے اور کوئی میری مالی مدد کرنے والا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان میں نوکری چھوڑ دے تو پورے مہینے میں کوئی چیز بیچ کر ہی گزارا کر سکوں، کوئی ایسا آسرا نہ ہو، تو ایسا شخص مجبور محض کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزہ چھوڑنے پر درگزر فرما دے گا۔ ہاں، اگر ٹائم پیریڈ کم کر دیا گیا ہے رمضان میں، جیسے بعض اوقات مزدوری کا اوقات کم کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس دھوپ کا عادی ہو چکا ہے اور وہ کر سکتا ہے تو پھر تو وہ کرے، لیکن وہی میں نے عرض کیا کہ اگر ہلاکت کا صحیح خوف پیدا ہو جائے تو یہ ہارڈ ورک بھی اس کے لیے شرعی عذر بن سکتا ہے، لیکن تمام تر شرائط اور قیودات کے ساتھ جو میں نے ذکر کی ہے۔ اس میں ایک ہے کہ جہاد،
جیسے ہماری فوج ہے اگر یہ سرحد پر جنگ کر رہی ہے، جیسے ہمارے ملک کی حالات ہیں کہ سرحدوں کے اوپر بعض اوقات بہت سخت ہارڈ ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی ہر وقت ایکٹیو رہنا ہوتا ہے، بعض اوقات جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے جو ہمارے سپاہی وہاں پر، ہمارے فوجی بھائی وہاں پر ہیں، یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے روزہ رکھنے پر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور پھر اسلحہ چلانا اور مسلسل نگرانی کرنا اور دھوپ میں رہ کر بعض اوقات ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم وہ کام پورا نہیں کر سکیں گے، تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور افضل ہے، اور جیسے آپ سمجھتے بھی ہیں اگر سرحد پہ ذرا بھی مسائل ہوں تو کس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر حالات بدلتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اگر یہ روزہ رکھنے میں بہت دقت اور شدید حرج محسوس کرتے ہیں اور ڈیوٹی کے اندر پھر غفلت پیدا ہونے کا قوی امکان ہو تو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ ایسے اگر کوئی بہن حیض و نفاس میں مبتلا ہے تو حیض و نفاس شرعی عذر ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے حیض و نفاس سے، یعنی عورت کے روزہ رکھنے کے لیے حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہوتا ہے۔